الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ یہ تھی سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اس رکوع میں اللہ پاک ایک یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، جب وہ لوگ وہاں سے فرعونیوں کے یہاں سے نکل کر کے جزیرہ نمایاں سینا میں آ کر کے رہے، تو وہاں نہ ان کے رہنے کے لیے جگہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی گھر تھا، اور نہ ہی کوئی پیڑ پودا تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی پانی کا لگاؤ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک کی رحمت ہوئی کہ ایک زمانے تک جو ہے سو اللہ پاک جب تک وہاں وہ لوگ موجود رہے وہاں اللہ پاک اپنے ابر کا سایہ بنا کر کے رکھے رہا ہے نا۔ اگر ابر کا سایہ وہاں نہیں ہوتا تو وہ لوگ دھوپ سے ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ کی رحمت تھی کہ ابر کا سایہ بنائے رکھے۔ اور پانی کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی پانی کے لیے دعا کی تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمایاں سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں 12 ہی تھے۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پہ مارو تو اس میں سے 12 چشمے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ اب 12 چشمے میں بھی اللہ کی یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل جو فرعونیوں کے یہاں سے نکل کر کے وہاں جا کر کے ٹھہرے تھے ان میں 12 قبیلے تھے۔ اب اگر اس سے کم یا زیادہ ہوتا تو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگتے کہ ہم یہ میرا ہے اور یہ میرا، جو انسانی فطرت ہوتی ہے آج بھی وہ چیز ہے۔ آج وہ بنی اسرائیل کے دور کی بات تھی، آج ہمارے دور کی یہ بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ تو اللہ پاک اس فساد سے بچانے کے لیے 12 چشمے پھوڑے اس چٹان میں سے، کیونکہ وہاں بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ بھی 12 قوم تھی، اور وہ چٹان جو ہے وہ ابھی بھی جزیرہ نمایاں سینا میں موجود ہے، اور اسے دیکھنے والے جو گھومنے پھرنے والے جو جاتے ہیں وہ آج بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سے چشموں کے جو چشمہ نکلتا اس میں پانی جو نکلتا تھا اس کا جو شگاف ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، کیونکہ اللہ پاک وہاں ابر کا سایہ کیے ہوا تھا، من اور سلوا لوگوں کے لیے اترتا تھا، پانی کا چشمہ نکلتا تھا۔ پھر ضرورت کس چیز کی تھی؟ اللہ پاک کہتا تھا کہ تم کو سب چیز ہم مہیا کر رہے ہیں، تم بس
اللہ کی راہ میں اللہ کی اس میں عبادت کرتے رہو اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ اور زمین میں کھاؤ پیو، جو اللہ پاک نے رزق دیا اس کو کھاؤ، پانی پیو، اس میں رہو، اور اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، آپس میں کوئی فساد نہ پھیلاؤ، مل جل کر سب رہو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار۔ جب ان کو من اور سلوہ اترتا تھا تو انہوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر نہیں رہ سکتے، ہم کب تک یہ کھانا کھاتے رہیں گے؟ اللہ پاک اس پہ سوال یہ کیا کہ جو تمہارے لیے بہتر چیز آیا ہے اس کو تم ٹھکرا رہے ہو اور خود کی مشقت کے لیے پریشان ہو رہے ہو، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ من سلوا کو چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے صحرائے نور دی تم سے کرائی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہاں ہمارے لیے بھی ایک عبرت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم کو ایک طرح کے کھانے پر ہم نہیں رہ سکتے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے فرمائش کی کہ ہمارے لیے ترکاری، ساگ، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرو، ہے نا؟ جو کھیتی باڑی کرنے سے پیدا ہوتی ان کو اس میں مشقت کرنی پڑی، محنت کرنی پڑتی، کھیتی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوا کہ کیا تمہارے لیے ایک بہتر چیز جو بنائی گئی ہے اس کو چھوڑ کر تم مشقت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب یہ ہماری سوچ ہے، ہم کو لگا کہ کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اتنی محنت سے تم ساگ سبزی اگاؤ گے تب کھاؤ گے، اور من سلوا تو اتر ہی رہا ہے اس کے لیے تمہیں کرو، لیکن نہیں، یہاں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، یہاں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ اتنی اچھی جگہ دی گئی، اتنا اچھا مقام دیا گیا، اتنی تم کو عزت دی گئی، اللہ کا ابر تمہارے اوپر پھیلایا گیا، اللہ اپنا چشمہ پھوڑ کر کے تمہارے لیے پانی پیدا کیا، تمہارے لیے رہنے کا اور کھانے کی چیز مہیا کیا، اس خدا کی عبادت کو چھوڑ کر کے تم دنیاوی کام کی لذت میں کیوں پڑ رہے ہو؟ آج ہمارا یہی حال ہوتا ہے، گھر میں جہاں کچھ کام بڑھ گیا، اب اس وقت کی نماز اس وقت کے لیے ٹل گئی، عام طریقے سے ہوتا ہے کہ نا؟ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ جس کے لیے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور جو نہیں پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے نماز اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے نا؟ تو کیا ہو جاتا ہے ہمارے یہاں عام طور پہ یہ چیز ہوتا ہے، اگر کوئی کام گھر میں زیادہ بڑھ گیا تو ایک وقت کی نماز دوسرے نماز کے وقت کے لیے ٹال دی گئی، یا تو پھر لیٹ سے پڑھے، ہے نا؟ اس سے زیادہ ہوا کہ ابھی دیکھیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے جو ہم سمجھیے کہ 24 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ سے مشکل کا وقت اگر اپنا وقت دے دیں تو یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، لیکن اس وقت کو نکالنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑ جاتا ہے، آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، آج فلاں آئے ہوئے ہیں، آج چلا ہے، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ایسے ہے، آج ویسے، کچھ نہ کچھ بہانہ ضروری ہے کہ انسان ہے، مجبوری ہر کسی کی ہوتی ہے، مجبوری ہی ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو سوچ لیں کہ نہیں یہ اللہ پاک کی مرضی ہے اور یہ حکم ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں، ہے نا؟ ہم دین کو پھیلائیں، تو اگر ہم یہ سوچ کر کے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ساری مشکلیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اگر ہم دل میں تہیہ کر لیں کہ نہیں ہم کو اس چیز میں جانا ہے، تو اس دن اگر ہم سوچ لیں کہ نہیں آج ہم کو جانا ہے، اس دن آپ خود میں بھی دیکھیے گا کہ اس دن ہر کام سویرے سویرے ہو جائے گا، کام اتنا ہی گھر میں رہتا ہے، کام کسی دن کوئی کم نہیں ہوتا ہے، کام ڈھونڈیے تو کبھی کام ختم ہوگا بھی نہیں، لیکن انسان کا اپنا سب سے پہلا ارادہ ہونا چاہیے۔ وہی اس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام بولے کہ جب تم کو اللہ پاک اتنا آرام دیے ہوا ہے، تم اللہ کی عبادت کے بجائے کیوں بے مشقت کام میں پڑنا، تم کو دنیا کی لذت اتنی مرغوب ہو گئی ہے۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ لذت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہی ہوتا ہے نا، جب ہم دنیاوی کام میں الجھ کر رہ جاتے ہیں تو ہمارا آخرت پیچھے چھوٹتا چلا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو وہی ہے کہ ان لوگ کے ساتھ وہی ہوا، آخر کار جب انہوں نے دنیا کی لذت ڈھونڈنا شروع کی تو ان کی آخرت ان سے
پیچھے چھوٹتی چلی گئی اور ان پر پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئے اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کے آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ جب ان کے اندر جاہلیت بھر گئی، جب ان کے اندر خدا سے بغاوت بھر گئی، نبیوں سے بغاوت ان کے اندر ہو گئی، غلط راستے پر چلنے کے لیے، تو کس نتیجے تک ان کی حد جو ہے کہاں تک چلی گئی؟ اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، ہے نا۔ جب ان کو اچھی بات سمجھائی جاتی، اچھی بات بتائی جاتی تو وہ ان کو برا لگتا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی راستے پر چلا لیا تھا۔ اور جب انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہی میرے لیے صحیح ہے، اور جب اس کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کیجیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے تو وہ اس کو اس وقت برا لگنے لگتا ہے نا۔ اور برا لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہی انسان بغاوت پہ اتر جاتا ہے، کفر کرنے۔ تو وہ لوگ وہی تھے کہ جب اللہ کے راستے دنیاوی لذت میں الجھ گئے اور جب پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اللہ کے غضب میں گر گئے، تو نتیجہ اس حد تک آ گیا کہ وہ اللہ کے کفر سے، اللہ کے آیات سے کفر کرنے لگے، ہے نا، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات و خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تیسرے یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا، ہے نا۔ آیات سے کفر کرنے کا کتنی صورتیں بتائی گئی ہیں؟ 3 طریقے ہیں نا۔ ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات ان کے مزاج کے مطابق رہا اس کو وہ لوگ رکھے، اور جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا اس کو وہ لوگ بدل ڈالتے تھے۔ دوسرے طریقے سے کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی، کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن اس کو ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر دیا اور اس کے ٹھیک مطلب مخالف طریقے سے جو غلط راستہ ہے اس پر چل پڑے، یہ ان کی ڈھٹائی تھی۔ تیسرے طریقہ یہ تھا کہ ارشاد الہی کے مطلوب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ جو ان کو پسند آیا اس کو رکھا، جو نہیں پسند آیا اس کو نہیں رکھا، جو ان کو اچھا لگا وہ لوگوں کو بتایا، جو نہیں اچھا لگا اس کا مفہوم ہی ایک دم غلط ہی، مطلب ہی ایک دم غلط کر دیا۔ تو یہ تھا ان کے آیات سے کفر کرنے کا طریقہ۔